اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والد عن والدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ ہمارا جو قیامت کے بارے میں ٹاپک ہے، اس کے لیے یہ جو سورہ لقمان کی آخری دو آیات ہیں، ایک یہ ہے اور ایک اس سے اگلی ہے، بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں اور قیامت کے ہی ٹاپک پہ ہیں۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ پڑھیں تو اور بھی آیات اسی کنٹیکس میں ہیں، اتنی زیادہ آیات ہیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں کہ مین ٹاپک ہی قرآن پاک میں جو وہ ڈسکس ہے وہ اللہ پہ ایمان لانا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ مین پیغام ہے قرآن پاک کا۔ اور یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا، اتنی ڈیٹیل سے ملے گا، مختلف طریقوں سے ملے گا، اور اسی لیے یہ ہمارا ٹاپک بڑا لمبا چلے گا۔ یہ میں کافی زیادہ اس پہ آیات شیئر کروں گا، اور یہ شیئر کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، خود دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اگلی پچھلی آیات کو دیکھیں۔ اب تو ویسے بھی رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے، ایک ہی دن رہ گیا، تو اس میں آپ جتنی کوشش ہو سکے بجائے اس کے کہ قرآن پاک کو ختم کرنے کے یا جلدی جلدی اس کو بس پڑھنے کے عربی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن پاک کو ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ سمجھ کے یا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ نہیں ہو سکتا، یہ زیادہ ہے، اگر کسی سے نہیں ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے کچھ سپارے، کچھ آدھا قرآن پاک، کچھ 2 4 10 سپارے، 5 سپارے، جتنے بھی ہو سکتی ہیں، مطلب پہلی کچھ صورتیں کر لیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے، بہرحال کوشش کریں۔ اور یہ جو میں شیئر کرتا ہوں یہ بھی آپ خود سے بھی دیکھیں اور اس سے اگلی پچھلی آیات بھی دیکھیں تو ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ مل سکتا ہے، ساتھ ساتھ میں خود دیکھیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ خود اس پہ غور و فکر کریں۔ میں بس ہلکی پھلکی اپنی وہ سمجھ تھوڑی بہت شیئر کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی اس سے بھی کچھ گائیڈنس لینا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ورنہ یہ میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ سرٹن ہے، یہ فتویٰ ہے اور یہ اس کا یہی مطلب ہے، یہ صرف میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے ترجمے کو اگر ہم دیکھیں، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ صرف دن کی بات آئی ہے، یوم کی اوپر اگر اب عربی میں پڑھی یومن کی بات ہے، تو اس طرح اتنا زیادہ ذکر ہے قیامت کا کہ اس طرح زیادہ اس طرح ذکر ہے اور اس طرح دوسری باتوں میں۔ اب یہاں کوئی قیامہ کا یا سا کا یا یوم الدین کا یا کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں یوز ہوا، اور یہاں صرف سمپل یوم کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے، اور زیادہ ذکر اسی طرح کا ہے قرآن پاک میں۔ تو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو۔ یہ دیکھیں اگین، رب سے ڈرنا اور اس کے ساتھ قیامت کا چیک رکھنا کہ یہ اس دن تم لوگوں نے کھڑے ہو کے اس چیز کا جواب دینا ہے۔ اگر آج نہیں ڈرتے، سرکشی اختیار کرتے ہو، تو وہ ایک دن آنا ہے، اس سے خوف کرو۔ خوف کیا دلایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں ہماری جو دنیا میں سب سے بڑا رشتہ یا جس پہ سب سے زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں وہ یہی رشتہ ہوتا ہے نا۔ مطلب بہن بھائیوں پہ بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا والدین پہ ہوتا ہے بچوں کا، اور بچوں پہ ہوتا ہے والدین کا۔ یہ دونوں مطلب جب وہ تھوڑے سے عمر میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا بچوں پہ سہارا بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے، خاص کر کے باپ بیٹے کا یہاں ذکر اس لیے کیا ہے کہ آپ اکثر اپنی سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو
جو کاروبار میں جو سہارا بنتے ہیں وہ زیادہ بیٹے بنتے ہیں والدین کا، اور ایسے ہی مطلب بچوں کے لیے بھی، بیٹوں کے لیے بھی باپ جو ہوتا ہے وہ ان کو باہر جانے آنے جانے، کاروبار کرنے، پڑھنے پڑھانے، تو وہ اس لحاظ سے اس کا ذکر کیا. اس میں کوئی وہ مرد عورت والا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ انہوں نے ہی وہ باہر نکلنا ہوتا ہے، یا نفع ایک دوسرے کو وہی زیادہ دیتے ہیں، اور بیٹیاں بھی دیتی ہیں. اگین وہ کوئی عورتوں مردوں کی بحث نہیں ہے، صرف ایک مثال دی ہے. تو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، اب یہ اتنا بڑا رشتہ ہے. باپ آپ دیکھیں، اگر کوئی آپ میں سے باپ ہے تو وہ دیکھیں، وہ ہر وقت اس کی ہر ایک ایک چیز اس چیز کی پلاننگ میں ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے یا اس کے بچے جو ہیں، یا بیٹیاں بھی ایون، وہ ان کو کیسے ان کا فیوچر بنائے، وہ کیسے آگے ان کو لے کے جائے، اور سارا کچھ ہے. تو اس دن وہ بھی نہیں نفع دے سکے. کوئی رشتہ اس سے بڑا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ رشتے بھی آپس میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکے، اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی کچھ ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا. یہ دونوں اتنے بڑے رشتے ہیں، نہیں ہوں گے. اچھا، اگین وہی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ یہ چیز غلط نہیں ہے، جھوٹی نہیں ہے کہ یہ دن نہیں آئے گا. یہ آئے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس پہ یقین رکھو. ہم نے پہلے بڑی ڈیٹیل سے وہ ورڈز بھی پڑھے کہ قرآن قیامت کے لیے اللہ پاک یقین کا ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ اس پہ یقین رکھو، اور بلکہ یہاں تک کہ اس کی صداقت یا اس کی گواہی دو، یا کچھ ایسا. تو یہاں پہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں، مینز شیطان. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس سے تم کہیں یہ اخذ نہ کرو کہ بس یہی ہے، کہ یہی کچھ دنیا ہے، آگے کہیں میں نے پیش نہیں ہونا، یا جواب دہ نہیں دینی. یہ تو دیکھو یہاں پہ تو جو نظام ہے بس ایسے ہی ہے، کھائے پیا مر گئے، سارا کچھ ہے. تو یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ دن ہونا ہی ہونا ہے. اور کہیں یہ شیطان تمہارے ذہن میں، دماغ میں نہ، یا دل میں نہ ڈالے کہ جی یہ تو ایویں ہی بس دیکھو آج کا دن ہے، موج مستی کرو بھائی، لیو فار دا ڈے والے سین، کہ یہ کل کس نے دیکھا ہے، اور یہ قیامت اور یہ مرنا اور یہ کیا سین ہے، بس یہ دیکھو. تو یہ دھوکے میں نہ ڈالیں، اپنے مقصد پہ رہو کہ ایک دن پیش ہونا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہوگا. جزاک اللہ خیر.